بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ وضو میں ہونے والی غلطیوں کی اس ویڈیو میں نشاندہی کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ غلطی وضو کرنے والے کرتے ہیں کہ نیت نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کو نیت کر لینا چاہیے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اور نیت کر لینے سے آپ کے وضو کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن نیت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ وضو کرتے وقت آپ صحیح طریقے پر عضو کو نہیں دھوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو ہاتھ دھونا ہے تو ہاتھ میں کوہنیاں اس کی سوکھی رہ جاتی ہیں، اسی طرح پیر دھونا ہے تو پیر کی ایڑیوں کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ اس کی طرف خاص طور سے توجہ دینا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ، یعنی جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس لیے وضو میں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، نہ کوہنیاں سوکھی رہے نہ ایڑیاں پیر کی سوکھی رہے۔ نمبر 3 پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسح صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ سنت کے مطابق کرنا چاہیے ویسا مسح نہیں کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق مسح کا طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب عضو کو دھویا جاتا ہے کم سے کم ایک مرتبہ دھونا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا یہ اچھا ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت کے مطابق ہے۔ اس سے زیادہ اگر کسی عضو کو دھویا جا رہا ہے یہ اسراف ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتے ہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ دھوتے ہیں تو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب مسح کرتے ہیں تو مسح احناف میں صرف ایک مرتبہ کرنا یہ سنت کے مطابق ہے، وہاں پر 3 مرتبہ مسح نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک مرتبہ سے زیادہ مسح کرتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو ترتیب کے خلاف وضو کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں یہ آیا ہے سب سے پہلے پیر دھوتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے ان کو چہرے سے شروعات کرنی ہے، یہ طریقہ ترتیب کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پیر سے شروعات کر رہا ہے یا پھر کوہنیوں سے شروعات کر رہا ہے، ہاتھ دھونے سے شروعات کر رہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن میں جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی ہے اس کے اعتبار سے ہم کو وضو کرنا ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، قرآن کے ترتیب کے بھی مطابق ہے۔ اور ایک غلطی جو عام طور سے ہوتی ہے کہ وضو کے شروع میں دعا نہیں پڑھتے ہیں، درمیان میں دعا نہیں پڑھتے ہیں، آخر میں دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ وضو کے شروع میں جو دعا پڑھنی ہے وہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بہت آسان سی دعا ہے۔ وضو کے شروع میں اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام تو اس کے لیے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی کافی ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی ہو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ اگر وضو کامل کرنا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ درمیان میں جو دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور وضو کے آخر میں جو دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے وضو کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے وہ جانا چاہے اس کو اختیار رہے گا۔ اور وضو کے بعد یہ بھی دعا پڑھنا چاہیے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔